بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پولیٹیکل سائنس کا پیپر 2 کا سیکشن 2 ڈسکس کریں گے، جس کو ہم پارٹ 2 بھی بولتے ہیں۔ تو اس میں ہم جو ڈیولپنگ سٹیٹس ہیں ان کے پولیٹیکل سسٹم کو ڈسکس کریں گے، جس میں ہمارے پاس ٹرکی ہے، چائنا ہے، پاکستان ہے۔ ان کو کیا ڈسکس کرنا ہم نے ان میں ان کے کانسٹیٹیوشن کو تھوڑا سا ڈسکس کرنا، پھر اس کے پریزیڈنٹس کو ڈسکس کرنا ہے، پھر ان میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا ان کا پارلیمنٹ ہے اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ اب کیا ہے کہ ہم سب سے پہلے جو ہے ٹرکی، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ ٹرکش بھی بولتے ہیں اس کو، ٹرکیا اب اس کا نیو نیم ہے، کیونکہ اس سے پہلے اس کو ٹرکی کہا جاتا تھا، اب اس کا جو نیو نیم ہے اس کو ٹرکیا بولتے ہیں۔ اچھا، اب ہم اس کے تھوڑا سا پہلے پولیٹیکل سسٹم کو دیکھیں گے، اس کے بعد ہم اس کے پریزیڈنٹ کو دیکھیں گے، پھر ہم اس کے پارلیمنٹ جو ہے اس کے سیٹ اپ کو دیکھیں گے۔ یہ دیکھیں، دا پولیٹیکل سیٹ اپ مور اور لیس لائک پاکستان کے بارے میں اور ٹرکی کے بارے میں ایک مثال ہے کہ اس میں ملٹری انٹرونشنز جو ہے وہ آلموسٹ سملر رہی ہیں۔ ملٹری کی جو انوالومنٹ ہے وہ ٹرکی کے اندر بھی، ٹرکیا کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی ایک طرح کی ہیں، ایک طرح کی ان کی نوعیت ہے۔ 1924 تب سے ٹرکی فورسز جو ہیں انہوں نے کئی مارشل لا لگائے۔ موسٹ ریسنٹ جو اس کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ 1982 میں امپلیمنٹ ہوتا ہے، انفورس ہوتا ہے، اینڈ ویریس چینجز ٹل ڈیٹ، اور اب تک اس میں بہت ساری تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں۔ اٹس ریٹن کانسٹیٹیوشن ان 1982 کانسٹیٹیوشن آف 172 آرٹیکلز، 172 آرٹیکلز ہیں جو 1982 کا کانسٹیٹیوشن ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پارشلی ریجڈ ہے۔ پارشلی ریجڈ کیسے ہے کہ اس کے لیے لا پاس کرنے کے لیے، امینڈمنٹ کرنے کے لیے 2/3 میجورٹی ہمیں چاہیے ہوتی ہے۔ سسٹم جو ہے پریزیڈنشل سسٹم ہے، اٹ ہیز یونی کیمرل لیجسلیچر۔ اچھا، یونی کیمرل لیجسلیچر کیا ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے، یونیٹری سسٹم ہے اس کے اندر۔ یونیٹری سسٹم کیا ہوتا ہے اور یونی کیمرل سسٹم کیا ہوتا ہے یہ بتاتا ہوں آپ کو۔ یونی کیمرل وہ ہے جس میں لیجسلیچر کے اندر ایک ہاؤس ہو، جس کو ہم پارلیمنٹ کہیں، وہاں پہ سینٹ جس کو ہم اپر ہاؤس بولتے ہیں وہ نہیں ہوتا۔ اچھا، پھر یونیٹری سسٹم وہ ہوتا ہے جس میں ایک ہی گورنمنٹ ہوتی ہے، سینٹرل گورنمنٹ، اور جو یونٹس ہوتے ہیں ان میں کوئی گورنمنٹ نہیں ہوتی، اس کو یونیٹری سسٹم بولتے ہیں۔ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے یہاں پہ، یونیٹری سسٹم ہے، اور لیجسلیچر کا نام GNA ہے، گرینڈ نیشنل اسمبلی۔ فنڈامنٹل رائٹس اس میں انشورڈ ہیں لوگوں کے لیے، پیپلز کے لیے، اور یہ جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ سیم اسی طرح کا ہے جس طرح فرانس کے اندر ہے۔ اب آتے ہیں ہم پریزیڈنٹ کے اوپر۔ جو ٹرکی ہے اس کا پریزیڈنٹ کیا ہے؟ ٹرکش پریزیڈنٹ از ہیڈ آف اسٹیٹ ایز ویل ایز دا ہیڈ آف گورنمنٹ۔ ٹرکیا کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ ہیڈ کا اسٹیٹ بھی ہے اور گورنمنٹ کا ہیڈ آف اسٹیٹ بھی ہے، اور گورنمنٹ جو ہے اس کا ہیڈ بھی ہے ان ٹرکیا۔ ہی الیکٹڈ فار 5 years آف پیریڈ، اس کے جو ٹرم ہے پریزیڈنسی کی وہ 5 year ہے، اینڈ ہی کین بی ری الیکٹڈ اپ ٹو انکاؤنٹیبل ٹائمز، اور یہ بہت زیادہ وقتوں کے لیے بھی ری الیکٹ بھی ہو سکتا ہے۔ الیکشنز کی بات کریں، الیکشن سیم ایز فرانس میتھڈ، جس طرح فرانس میں ڈائریکٹ میتھڈ ہے الیکشنز کا، اسی طرح اس میں بھی وہی میتھڈ ہے۔ منیمم ایج جو اس کے لیے ہے، پریزیڈنٹ کے لیے ہے، وہ 45 years ہے، اور اس کے لیے جو شرط ہے وہ ہے ایجوکیشن جو ہے اس کے لیے جو کوالیفیکیشن ہے وہ ہے بورن سٹیزن آف ٹرکیا اینڈ مسٹ ناٹ کنوکٹڈ in any court of law and must not hold any profit office in government. He must have completed higher education. He must have completed higher education. اس نے higher education بھی complete کی ہوئی ہو، یہ بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ یہ تھا US پریزیڈنٹ، جس کا ہم نے دیکھا کہ کون بن سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر ہم نے اس کی کوالیفیکیشن دیکھی، پھر ہم نے الیکشن ٹرمز کی بات کی،
تو اس ڈیٹیل کے بعد اب ہم فنکشنز پہ آئیں گے. اس کی رسپانسبلٹی کیا ہے, اس کے پاس پاورز کیا ہیں پریزیڈنٹ کے پاس. لیجسلیچر کے اندر پریزیڈنٹ کی کیا پاورز ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں. لیجسلیچرز یہاں پہ نہیں آ رہا اس لیے میں اس کو اس طرح کر رہا ہوں. آلموسٹ اب ٹھیک آ رہا ہے. لیجسلیچر کے اندر ہم دیکھتے ہیں اب پریزیڈنٹ کے پاس کیا اختیارات ہیں. پریزیڈنٹ آف ٹرکی کین ایڈریس GNA اینولی. گرینڈ نیشنل اسمبلی میں جو پریزیڈنٹ ہے ٹرکیہ کا وہ سال میں ایک مرتبہ ایڈریس کر سکتا ہے, خطاب کر سکتا ہے, اسپیچ کر سکتا ہے. He can send messages to members of GNA on matters of legislation. وہ لیجسلیشن کے میٹر پہ GNA کے جتنے بھی ممبرز ہیں ان کو میسیجز کر سکتا ہے. He can dissolve GNA after consulting with President of GNA. جو گرینڈ نیشنل اسمبلی مینز پارلیمنٹ ہے اس کا جو پریزیڈنٹ ہے اس کے ساتھ کنسلٹیشن کر کے یہ GNA کو ڈیزالو کر سکتا ہے. This power make him superior to American president. امریکن پریزیڈنٹ کے پاس بھی یہ پاور نہیں ہے کہ وہ GNA کو یا پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر سکتے, اسمبلی کو ڈیزالو کر سکے. لیکن جو ہمارے پاس ٹرکیہ کا پریزیڈنٹ ہے اس کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ وہ کیا کر سکتا ہے, وہ ڈیزالو کر سکتا ہے گرینڈ نیشنل اسمبلی کو. اب آگے آتے ہیں. He has the power to sign the bill to make it law. اس کے پاس یہ اختیارات بھی ہیں کہ وہ کسی بھی بل کو سائن کر کے اس کو لا بنا سکے. یہ ہر پریزیڈنٹ کے پاس یہ پاورز ہوتی ہیں. آلسو سینڈ بیک فار ریکنسیڈریشن. اس کے پاس یہ اختیارات بھی ہیں کہ وہ پارلیمنٹ کو GNA کو دوبارہ بھیج دے کہ اس کو ریکنسیڈر کریں. If GNA president passes it again with absolute majority, then president has two options. اگر GNA اس کو ایبسولوٹ میجورٹی سے پاس کر لیتا ہے, مطلب کہ 2/3 میجورٹی سے اس کو پاس کر لیتا ہے GNA پارلیمنٹ جو ہے ٹرکیہ کا, تو پھر پریزیڈنٹ کے پاس دو آپشن ہے. He can approve it, یا تو وہ اس کو اپروو کر دے, اور send it for referendum, یا پھر اس کو ریفرنڈم کے لیے سینڈ کر دے, اس کا ریفرنڈم کروا لے. He has the power to issue ordinance. پریزیڈنٹ کے پاس آرڈیننس ایشو کرنے کے اختیارات بھی ہیں. اب اس کے آتے ہیں ایگزیکٹو پاورز. پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی لیجسلیٹو پاورز کو دوبارہ ڈسکس کر لوں. اس کے پاس جو لیجسلیٹو پاورز ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ اسمبلی سے اینولی خطاب کر سکتا ہے, یہ میسیجز بھیج سکتا ہے اس کے ممبرز کو, اور یہ کہ یہ GNA کو ڈیزالو کر سکتا ہے ود کنسلٹیشن ود پریزیڈنٹ آف GNA. اور اس کے پاس یہ اختیارات بھی ہیں کہ یہ کسی بھی بل کو سائن کر کے اس کو لا بنا سکتا ہے, یا یہ اختیار ہے کہ اس کو واپس اسمبلی کو بھیج سکتا ہے ریکنسیڈریشن کے لیے. تو اسمبلی اگر اس کو 2/3 میجورٹی سے پاس کرتی ہے, اسمبلی کے پاس دو آپشن ہے, یا تو اس کو جس طرح پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے اس طرح بنا لے, اس طرح چینجز اس میں کر لے, یا پھر اس کو 2/3 میجورٹی سے دوبارہ پاس کر لے. جب اسمبلی 2/3 میجورٹی سے پاس کرتی ہے تو پھر آگے پریزیڈنٹ کے پاس دو آپشن ہے, یا تو وہ اس کو اپروو کر لے یا پھر اس کو دوبارہ ریفرنڈم کے لیے بھیج دے, عوام کے اندر ریفرنڈم کے لیے بھیج دے. تو اس کے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ وہ آرڈیننس ایشو کر لے. اب اس کی آتے ہیں ایگزیکٹو پاور کے اوپر پریزیڈنٹ کی. اس کی ایگزیکٹو پاورز کون سی ہیں؟ He has the power to appoint cabinet and dismiss them. No need to ratify. اس کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ وہ کیبنٹ کو اپوائنٹ کرے ممبرز کو, اور ان کو پھر ڈسمس بھی کرنے کے اختیارات رکھتا ہے, اور کوئی ضرورت نہیں ہے کہ پارلیمنٹ اس کی ریٹیفائی کرے. He has the power to appoint executive officers and remove them. اس کے پاس یہ اختیار بھی ہے جتنے بھی ایگزیکٹو آفیسرز ہیں ان کو اپوائنٹ کرے یا پھر ان کو ریموو کرے. یہ تھی ایگزیکٹو پاورز. اب آتے ہیں ڈپلومیٹک پاورز کے اوپر. جو پریزیڈنٹ آف ٹرکیہ ہے اس کے پاس جو ڈپلومیٹک پاورز ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ پاور ٹو اپوائنٹ ایمبیسڈرز اینڈ ادر ڈپلومیٹک اسٹاف.
اس کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ ایمبیسڈرز کو یا دوسرے ڈپلومیٹک سٹاف کو اپوائنٹ کر سکتا ہے. ہی کین سائن ٹریٹیز اینڈ اگریمنٹ. اس کے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ وہ ٹریٹیز اور ایگریمنٹ بھی سائن کر سکتا ہے. میجر ٹریٹیز نیڈ ریٹیفیکیشن. جو میجر ٹریٹیز ہیں ان کی پارلیمنٹ کے اندر GNA کے اندر ریٹیفیکیشن کروائی جا سکتی ہے. وہ اپروو کرتے ہیں اس کو، پھر یہ ٹریٹیز سائن ہوتی ہیں. ملٹری پاورز کے اوپر آتے ہیں. جو ملٹری پاورز ہیں، پریزیڈنٹ ہیز پاور ٹو اپوائنٹ ملٹری آفیشلز. ملٹری آفیشلز کو بھی اپوائنٹ کر سکتا ہے پریزیڈنٹ. ہی از کمانڈر ان چیف آف آرم فورس. وہ آرمڈ فورسز جو ہیں ٹرکیہ کی، ان کا کمانڈر ان چیف بھی ہے. موبلائزیشن آف ٹروپس بھی کر سکتا ہے پریزیڈنٹ ٹرکیہ کا. ہی ڈڈ ناٹ ڈکلیئرڈ دا وار. وہ وار کو ڈکلیئر نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ وار کو ڈکلیئر کرنے کے لیے GNA کا اپروول ضروری ہے. جوڈیشل پاورز بھی ہیں اس کے پاس. ہی ہیز پاور ٹو گرانٹ پارڈن. اور دوسرے جو آفیشلز ہوتے ہیں جوڈیشری کے، ان کو بھی، ان کی تنخواہوں کو بھی یہ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہمارا جو پریزیڈنٹ ہے اس کو ہم نے کمپلیٹ ڈسکس کیا. ہم نے اس کی کوالیفیکیشن کو، اس کی ٹرمز کو، اس کے الیکشنز کو، اس کے پاورز کو، اس کے فنکشنز کو، اس کی لیجسلیٹو پاورز کو، ایگزیکٹو پاورز کو، ڈپلومیٹک پاورز کو، ملٹری پاورز کو، جوڈیشل پاورز کو ہر اینگل سے ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا. تو یہ تھا ہمارا ٹاپک. انشاءاللہ جو اگلا ٹاپک ہوگا وہ GNA گرینڈ نیشنل اسمبلی کے اوپر ہوگا، جو کہ ٹرکیہ کا پارلیمنٹ ہے.